اب آپ کے لیے کچھ کوشچن آپ کے لیے مزید عرض کرتا ہوں برین اسٹارمنگ کے لیے. اس میں بھی سوچ لیجئے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ اٹھا لیں، اور نہیں ہے تو چھوڑ لیجئے. کیا آپ کا واسطہ کبھی کسل مندی اور سستی سے پڑا ہے؟ کبھی کمزوری ہوئی ہے ہمارے یہاں؟ سستی ہوئی ہے کبھی؟ اور ہوئی ہے تو کوئی نجات کا کوئی طریقہ اختیار کیا ہم نے؟ کسل مندی ہماری اصل زندگی یعنی آخرت پر بھی کوئی برا اثر دیتی ہے؟ یعنی جو سستی ہوئی ہوتی ہے، یار چھوڑو یار یہ نماز کیا پڑھنی، اس طرح کی آتی ہے نا، تو یہ اگر آتا ہے تو کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ سگریٹ کی عادت نوجوانی میں ہو جاتی ہے تو سگریٹ پینے کی کوئی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا سوچ لیں. تو اگر ہو رہا ہے فائدہ تو بے شک کر لیں، اور اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بچیں. تو یہی ایک مشورہ عرض کروں گا. تو اس کے لیے جناب یہ کچھ مشورے میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے اگر آپ کو فائدہ مند ہو تو فائدہ اٹھا لیں، ورنہ نہ کریں. پہلا کوشچن یہ ہے، یہ ایک inneruniverse.com سے میں نے یہ حاصل کی ہیں کہ ہر کام کا مناسب اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کر دیجئے، پہلے حصے سے آغاز کر دیجئے. یعنی اصل میں آپ اپنے ٹائم کو مینج کرنے کے لیے آپ ایک ٹائم کا ایک پلان آپ خود کر لیجئے کہ جناب کام کا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم دوں گا، اس کام کے لیے اتنا دوں گا، اس کے لیے اتنا دوں گا. یہ کر لیں تو فائدہ مند ہے. ناخوشگوار کام کو پہلے کر لیجئے، اور تاکہ خوشگوار کاموں کو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو. یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو پسند آ رہا ہے نا کام، وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری سستی آ جاتی ہے. جو ناخوشگوار کام ہوتا ہے، جو پسند نہیں ہے ہمیں، تو وہ پھر دل ہی نہیں چاہتا، ہم چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. تو بھئی جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی وہ پہلے کر لیں، کیونکہ پہلے انرجی ہے جسم میں، پہلے کر لیں پھر اس کے بعد کریں. اور جو چیزیں پسند ہوں گی تو اس کے بعد کریں، وہ ہو جاتا ہے انسان سے. تو یہ ایک مشورہ عرض کروں گا. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کام کو کسی اور کے سپرد بھی کر دیجئے. یہ وہی ہے کہ جو ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ایک کام دوسرا اگر کر سکتا ہے اور آپ کے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ نہ ہو تو آپ ان کو دے دیں. مثال میں نے وہی دی تھی کہ جیسے آپ ایک بہت امپورٹنٹ کوئی ریسرچ اور کوئی آپ پہ کام کر، یا آپ اپنے ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے کوئی بل آ گیا، تو بل کے لیے آپ آن لائن آپ پیمنٹ کر لیں فوراً، یا آپ اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، بیگم کو ریکویسٹ کر لیں کہ وہ جا کے پیمنٹ کریں، تاکہ آپ کو ٹائم اس طرح سے مینج ہو جائے گا. ان فوائد پر غور کیجئے جو اس کام کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو حاصل ہوں گے. یعنی جو بھی آپ ایک پلان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے نا، تو فائدے پہ آپ سوچیں گے تو موٹیویشن زیادہ آتی ہے. تو یہ ایک مشورہ اور عرض کر دیتا ہوں اس میں. اگر کام مکمل نہ ہو سکا تو درپیش آنے والے نقصانات پہ بھی غور کریں، کیونکہ اگر یہ کام پورا نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نقصان بھی ہوگا نا. اس کو بھی سوچیں تو پھر موٹیویشن آئے گی، یاد کر لوں میں. اپنے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے معمولی درجے کے کاموں کو دوسروں کے سپرد کر دیا کریں. یہ جیسا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو ٹائم مل سکے جس سے آپ کام کر سکیں. جب بھی آپ کوئی کام مکمل کر لیں تو اس پہ خود کو انعام بھی کر لیا کریں. مثال کے طور پر کہ جیسے ابھی نماز پڑھ لی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس پہ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس کا بینیفٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. کوئی اور آپ کو ذہن میں ایک کام آ گیا کہ اچھا یار یہ ایک لیکچر تیار کرنا ہے یا ہم نے ایک کمپنی کا کام کرنا ہے، تو اس سے ایک آپ کو بینیفٹ اپنے آپ کو کریں، اپریشیٹ کریں، ابھی اس سے اچھا اس کی سیلری ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، یہ کریں. اپنے سگریٹ کو مان لیجئے کہ اس سے آپ کے بچوں اور فیملی پر منفی اثرات آ رہے ہیں. یہ ایک ریسرچ پوری دنیا میں ہو چکی ہے کہ سگریٹ اور اس نوعیت کی اور چیزیں جیسے نشہ، شراب، اس سب پہ صرف ہم پہ ہی نیگیٹو اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بچوں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، فیملی پہ بھی ہو رہا ہے. یہ خود آپ گوگل پہ ہی ریسرچ کر لیں، آپ کو یا اس انر یونیورس کے اندر ہی آپ پڑھ لیجئے
तो आपको पता चल जाएंगे, तो इससे हम बचें। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर लूं कि जैसे मुझे कंपनी में जाना था, वहीं पे काम करना है, और साथ साथ एक आइडिया भी था कि ये एक बुक भी लिखनी है। अब तब ये था कि मैं एमआर कंपनी में था और हमारा ऑफिस 130 किलोमीटर था। डेली वहां तक जाना आना 1.5 घंटा तो लग ही जाता था इसमें। अब मैंने टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से यूज किया उस जमाने में, क्या वो 1.5 घंटा जो जा रहे हैं तो मैं उसी दौरान ही अपनी बुक लिख लेता होता था और वापसी पे भी लिख लेता होता था। देखिए 3 घंटे बच गए, 3 घंटे अपने इस काम में कर लिए। ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस में बस ऑफिस का काम करते रहे, और जब ऑफिस का काम नहीं है तो इसमें भी अपनी बुक में यूज कर लिया। ये बुक अगर पढ़नी है तो वो पढ़ ली और वो कर लिया। तो टाइम को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने प्रैक्टिकली ये भी किया कि उस वक्त जब ये एमआर इकोनॉमिक सिटी में जब ये काम था, तो अब 1 घंटे का टाइम लंच का में फ्री होता था। तो मैं जानबूझ के ये करता था कि उसके लिए गाड़ी में बैठ के, समुंदर के बिल्कुल साथ है तो समुंदर के पास बैठ के अब लंच वहीं पे कर लिया। लंच के लिए 15 मिनट ही लगे ज्यादा, और नमाज तो पहले ही टाइम हो चुका होता था जोहर का, तो वो तो ऑफिस में उसका तो टाइम वैसे ही होता था, वो हम पढ़ चुके हुए। तो अब 45 मिनट बच गया। तो 45 मिनट में ये करता होता था कि आराम से समुंदर के बिल्कुल पास गाड़ी के पूरे इसकी खिड़कियां खोल के हवा आ रही थी, और मैं उसमें अराउंड 40 मिनट तक थोड़ा सा सो भी लेता था। तो उससे फायदा क्या होता था कि फिर पूरा बाकी अब जो दिन है पूरा जिस्म एक्टिव रहता था। और सर्दियों में तो ये करना, क्या वो जो 40 मिनट बचा है तो इस 40 मिनट में वॉक कर लेते थे। तो देखिए कि ये एग्जाम्पल है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप भी फायदा उठा सकते हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई और तरीका आपके जहन में भी आ जाएगा। तो जनाब ये फायदे आप उठा सकते हैं। अब एंड पे वही जन्नत या जहन्नम के लिए क्या ऐड करना है और क्या नहीं करना, और जो भी ऑप्शन है वो आप खुद इख्तियार कर लें। जो भी क्वेश्चन है बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।